بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کو خوش رکھنا منافق آدمی کا کام ہے، بااصول اور باضمیر لوگوں سے دنیا ناراض رہتی ہے۔ عزت پانے کے لیے عزت کرنی پڑتی ہے، یہی سکھایا ہے ہمیں ہمارے بڑوں نے۔ انسان تب بھی زیادہ ہنستا ہے جب اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ رو نہ دے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہے۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ اگر حق و سچ بات کہنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو باطل کے لیے تالیاں بھی نہ بجاؤ۔ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نگہبان مقرر ہو جائے گا اور صبح کے ہونے تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا پردہ رکھے گا۔ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے تو اس کے لیے ایک نیکی ہے اور اس ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ ہر پرندے کے پیچھے پورا ایک خاندان ہوتا ہے۔ شکار کرتے وقت اپنے ایک لقمے کے لیے ان بے زبانوں کا گھر ویران نہیں کرنا چاہیے۔ پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری ہے۔ بدنصیبی غریب ہونا نہیں، بدنصیبی بے ایمان ہونا ہے۔ روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ کسی نے ایک درویش سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہے، بس ایک ہی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اللہ اکبر۔ جو کسی مومن کی کوئی دنیاوی تکلیف دور کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بڑی مشکل آسان فرما دے گا۔ محدود ہونے میں ہی تو سکون ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہے جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ جب تک الفاظ کتاب سے نکل کر عمل میں شامل نہیں ہوں گے، نہ دل بدلے گا نہ دل کی دنیا۔ صدق اللہ العظیم۔